آج ہم بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی، جو بہت بڑا قرآن میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، جو اس کی شروعات ہوتی ہے ایجپٹ یعنی مصر سے، جو جہاں پر فرعون بہت سالوں سے حکومت کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ مانتا تھا وہاں کا، اور وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کو خواب میں آیا کہ بنی اسرائیل میں سے، جن پہ وہ بہت ظلم کرتا تھا، ان میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے پوری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے اس کے اگلے دن تھے ہی وہاں پہ حکم جاری کیا کہ جو بھی نیا لڑکا پیدا ہوگا اس کو اس کے ماں سے لے کر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں گھبرا گئیں کہ کبھی بھی فرعون کے سپاہی آ کے ان کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام دیا کہ اپنے بچے کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دو، اور گھبرانا مت، میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا اور میں اسے اپنا نبی بناؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دیا، اور وہ دریا کا سفر طے کرتے کرتے فرعون کے ہی گھر پہنچ گئی وہ ٹوکری۔ اس فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس کی موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا کر دی۔ انہوں نے اس کے سپاہیوں کو منع کر دیا ان کو قتل کرنے سے۔ انہوں نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو انہوں نے اس کو پالا پوسا، اور اللہ نے اپنے نظام سے، اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہی گھر پلا بڑا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت نیک اور طاقتور تھے، لیکن ان کا دل ہمیشہ بنی اسرائیل والوں کی طرف نرم رہا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری اپنے اسرائیلی ملازم کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے مصری کو اتنی زور سے مکہ مار دیا کہ وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطانی کام ہے، میں نے غلطی کر دی۔ یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی اور فرعون کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ایک نیک بندے نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، فرعون کے لوگ تمہیں قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، تم فوراً شہر چھوڑ دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نیک بندے کی بات سن کے وہ شہر چھوڑ دیا، اور دن رات سفر کرتے رہے بھوک پیاس سہ کر اپنی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو تو مجھے خیر بھیجے گا میں اس کا موت۔ بہت عرصے تک سفر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے، میدان، جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اپنے ریوڑ کو پانی پلانے میں مصروف تھے، لیکن ایک طرف دو لڑکیاں تھیں جو رکی ہوئی تھیں کیونکہ وہ مردوں میں گھس نہیں سکتی تھیں۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس جا کے پوچھا کہ تم لوگ رکے کیوں ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا والد بزرگ ہے، اس لیے ہم ہی ریوڑ کو پانی پلانے جاتے ہیں۔ یہ بات سن کے موسیٰ علیہ السلام کا دل پگھل گیا، اور انہوں نے ریوڑ کو پانی پلایا، اور پھر ایک جگہ سائے دیکھ کر وہاں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کری کہ جو بھی تو خیر مجھے دینے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد شرم و حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی مدد کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے والد سے ملے جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، تو شعیب علیہ السلام نے ان کا ایمانداری، طاقت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، اور ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ اس کو اپنا ملازم رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور ایماندار بھی۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کی بات مانتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خادم بنا دیا، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر، شکر اور رحم دلی سکھائی۔ اس کے بعد بہت ٹائم بعد
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فیملی کے ساتھ سفر کرنا شروع کرا تو انہوں نے ایک سردیوں کی رات تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے ایک پہاڑ کے اوپر ان کو روشنی دکھی، تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا کہ تم لوگ یہیں رکو، میں میں یا تو آگ کا شعلہ یا پھر رستہ معلوم کر آتا ہوں۔ جب وہ وہاں پہاڑی پہ پہنچے تو انہوں نے ایک عظیم واقعے سے اللہ کے سے کلام کیا، اور یہ ان کی رسالت کی ابتدا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، میں تمہیں اپنا رسول بنا رہا ہوں اور تمہیں اپنی قوم بھیج رہا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات دیے جس کی وجہ سے وہ اپنی قوم اور فرعون کو یہ دلیل دے سکے کہ وہ ان کے پیغمبر ہیں۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا زمین پہ پھینکو۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، ہلتا جلتا۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ ایک ہاتھ ان کا ایک روشنی دینے لگا جو سورج جیسی روشنی تھی۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ معجزات کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان معجزات کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر واپس گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا کر بھیجا۔ وہ دونوں بھائی مل کر فرعون کے محل گئے اور انہیں پیغام دیا کہ اے فرعون، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنی ظالم حکمرانت اور غلامی کو ختم کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون یہ سن کر اور غصے میں آ گیا، اور اس نے اپنے مصر کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا اور اس کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دو تاکہ لوگوں کو لگے کہ موسیٰ سچا نہیں تھا۔ اس نے ایک دن مقرر کرا جہاں پہ پورے مصر کو بلایا، جہاں پہ مقابلہ رکھا۔ وہاں اس جگہ جادوگر نے اپنی رسی اور لاٹھیاں پھینکی اور وہ سانپ جیسے ہلنے لگے۔ سب لوگ حیران ہو گئے، اور لیکن وہ صرف انسانی جادو تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پہ مارے، تو انہوں نے جب پھینکا اپنے عصا کو زمین پہ تو وہ ایک بہت بڑا اور خطرناک سانپ بن گیا جو سارے جادو کو کھا گیا، اور سب لوگ حیران ہو گئے، اور سب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صرف انسانی جادو نہیں بلکہ یہ ایک اللہ کا معجزہ ہے۔ اور یہ دیکھ کر سب لوگ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد یہ فرعون کے لیے بہت رسوائی کی بات تھی، اور اس کو بہت غصہ آیا، اور اس غصے میں اس نے بنی اسرائیل والوں پر اور ظلم سٹارٹ کر دیا، ان پہ عذاب دیا اور ان کو مارنے لگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پہ زور سے مارو۔ جب انہوں نے زور سے مارا تو وہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور 2 طرف سمندر کی دیواریں بن گئیں بڑی بڑی، اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا جس میں سے بنی اسرائیل والے گزر گئے، اور جب فرعون کی فوج اس میں گھسی تو وہ پانی واپس مل گیا، اور فرعون کی فوج ختم ہو گئی۔ لیکن فرعون نے آخری وقت میں ایمان لانے کی کوشش کری، لیکن اللہ نے اس کی ایمان کو قبول نہیں کرا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی یقین کی جیت ہو گئی اور فرعون ختم ہو گیا۔